بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موقع پر قبیلہ بنو عجلان کے ثابت بن ارقم نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا، مسلمانوں، اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا، آپ ہی یہ کام انجام دیں۔ انہوں نے کہا، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی سی تلوار باقی بچا۔ اور ایک دوسری روایت میں ان کا بیان اسی طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتا کے روز 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز، جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں شیبار تھی، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی۔ انتہائی شجاعت و بصالت اور زبردست جانبازی و جاسفاری کے باوجود یہ بات انتہائی تعجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکری جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے۔ لہٰذا اس نازک مرحلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے، جس میں وہ خود کود پڑے تھے، اپنی مہارت اور کمال ہنرمندی کا مظاہرہ کیا۔ روایت میں بڑا اختلاف ہے کہ اس معرکے کا آخری انجام کیا ہوا۔ تمام روایت پر نظر ڈالنے سے صورتحال یہ معلوم ہوتی کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید دین بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعہ رومیوں کو مرعوب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لے کہ رومیوں کو تعاقب کی ہمت نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی ہیئت اور وضع تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی۔ مقدمہ اگلی لائن کو ساقہ اور ساقہ کو مقدمہ کی جگہ رکھ دیا اور میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ سے بدل دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے۔ غرض رومی ابتدا ہی میں مرعوب ہو گئے۔ ادھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تو حضرت خالد نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا کی اہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے تعاقب کی بات نہ سوچی۔ ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ واپس آ گئے۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا،
البتہ جن کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرت خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی۔ اس معرکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھی، مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے، لیکن اس معرکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجہ سے سارے عرب انگشت بد ندا رہ گئے، کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑے قوت تھے۔ عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے 3000 کی ذرا جتنی نفری کا 2 لاکھ کے باری برکم لشکر سے ٹکرا کر کوئی مقابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا عجوبۂ روزگار سے کم نہ تھا۔ اور اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے، مسلمان ان سے الگ تھلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے معید منصور ہے اور ان کے رہنما واقعتاً اللہ کے رسول ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضد قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسر کار رہتے تھے، اس معرکے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے، چنانچہ بنو سلیم، اشجع، غطفان، ذبیان اور فزارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی معرکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خونریز ٹکر شروع ہوئی، جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ سریہ ذات السلاسل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معرکہ موتا کے سلسلے میں مشارف شام کے اندر رہنے والے عربی قبائل کے موقف کا علم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومی کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے، تو آپ نے ایک ایسی حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے، تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ کے خلاف اتنی بڑی جمعیت فراہم نہ ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا، کیونکہ ان کی وادی قبیلہ ملی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ آپ نے جنگ موتا کے بعد ہی یعنی جمادی الاخرہ 8 ہجری میں ان کی تالیف قلب کے لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ جاسوسوں نے اطلاع بھی دی تھی کہ بنو خزاعہ نے اطراف مدینہ پر حملہ بولنے کے ارادہ سے ایک نفری فراہم کر رکھی ہے، لہٰذا آپ نے حضرت عمرو بن عاص کو ان کی جانب روانہ کیا۔ ممکن ہے دونوں سبب اکٹھا ہو گئے ہوں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اس کے ساتھ کالی جھنڈیاں بھی دی، اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین و انصار کی 300 نفری دے کر انہیں رخصت فرمایا۔ ان کے ساتھ 30 گھوڑے بھی تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ بلی اور عذرا اور بلقین کے جن لوگوں کے پاس سے گزرے ان سے مدد کے خواہاں، وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے تھے۔ جب دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے، اس لیے حضرت عمر نے حضرت طابع بن مکیس جہانی کو کمک طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں 200 فوجیوں کی کمک روانہ فرمایا، جس میں رؤسائے مہاجرین مثلاً ابوبکر، عمر اور سردارانی انصار بھی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا گیا تھا کہ عمرو بن عاص سے جا ملے اور دونوں مل کر کام کریں، اختلاف نہ کریں۔ وہاں پہنچ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امامت کرنی چاہیے، لیکن حضرت عمر نے کہا آپ میرے پاس کمک کے طور پر آئے ہیں، امیر میں ہوں۔
ابو عبیدہ نے ان کی بات مان لی اور نماز حضرت عمر ہی پڑھاتے رہے۔ کمک آ جانے کے بعد یہ فوج مزید آگے بڑھ کر خزاعہ کے علاقہ میں داخل ہوئی اور اس علاقہ کو رونتے ہوئی اس کے دور دراز حدود تک جا پہنچی۔ آخر میں ایک لشکر سے مٹبھیڑ ہوئی، لیکن جب مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گیا۔ اس کے بعد عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کو ایلچی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی بسلامت واپسی کی اطلاع دی اور غزوے کی تفصیل سنائی۔ ذات السلاسل وادی القریٰ سے آگے ایک خطۂ زمین کا نام ہے، یہاں سے مدینہ کا فاصلہ 10 دن ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مسلمان قبیلہ جذام کی سرزمین میں واقع سلسل نامی ایک چشمے پر اترے تھے، اس لیے اس مہم کا نام ذات السلاسل پڑ گیا۔ سریہ خضر، اس سریہ کا سبب یہ تھا کہ نجد کے اندر قبیلہ محارب کے علاقہ میں حضراء نامی ایک مقام پر بنو غطفان لشکر جمع کر رہے تھے، لہٰذا ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کو 15 آدمیوں کو جمعیت دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے دشمن کے متعدد آدمیوں کو قتل اور قید کیا اور مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ اس مہم میں وہ 15 دن مدینہ سے باہر رہے۔ غزوہ فتح مکہ انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔